بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوشش کی، لیکن کبھی علی من گنڈا پور اور کبھی کسی دوسرے کا بہانہ بنا کر وہ پتلی گلی سے نکلے، اور کبھی یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ چونکہ آپس میں متحد نہیں ہے تو کس کی بات مانے کس کی نہ مانے، اور وہ اتحاد سے رائے فرار اختیار کر گئے اور خود کو سچا بنانے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اب مولانا کے بیٹے کی وزارت کا جو کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے وہ کچھ کہانی اور بیان کر رہا ہے۔ یعنی مولانا کیا اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف سے اتحاد کرنے سے ڈر رہے تھے؟ بہت عام اور بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عابد کوٹلہ جو مسلم لیگ نون کے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں اور بڑے ایک نامی گرامی گجرات کی وہ شخصیت ہے، ایم این اے متعدد مرتبہ رہے ہیں، انہوں نے ایک ایسی تقریر کی ہے جس میں نواز شریف کو شرمسار کر دیا گیا ہے۔ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن تھوڑا سا مختصراً ہم ذکر کریں کہ اس وقت جو بھارت ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو گیا ہے۔ جس طرح مودی نے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی صورت یہ آپریشن سندھور جو ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی شروع ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو روٹین کے مطابق بارڈر پر جھڑپیں ہیں وہ تو نہیں ہو رہی، تو کسی لمحے بھی ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ پیغام ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے خدا نخواستہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ بعد میں جیسے بہاولپور یا مرید کے اندر عام سویلین لوگوں کو نشانہ بنا کر پھر کہا گیا کہ ہم نے تو دہشت گردوں کو مار دیا، تو اس طریقے سے اپنی کوئی فیس سیونگ وہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو بھارت کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موک ڈرلز شروع ہیں۔ پچھلی مرتبہ موک ڈرل کی رات جو انڈیا ہے اس نے اٹیک کیا تھا، اور اب بھی آج رات خطرات تھے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سری نگر کے اندر ہیوی ایئر فورس موومنٹ ہوئی ہے، جبکہ راجستھان، گجرات، پنجاب، کشمیر کے اندر موک ڈرل ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اشارہ تو دے رہی ہیں کہ مودی اتنا بے عزت ہوا پڑا ہے، یعنی عوام کے اندر پھر جو اپوزیشن رہنما ہے، اور اب فرانس بھی اس کو شرمندہ کر رہا ہے، اور اس نے فرانس کے ساری انڈسٹری جو ہے وہ ڈیفنس انڈسٹری پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ تو کوئی بھی وہ گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، پانی بند کیے ہوئے ہیں۔ اب اس پہ پاکستان کے ادارے حکومت کیا ایکشن لیتے ہیں؟ ابھی تو فی الحال ڈیفنس کی پوزیشن کے اندر ہی ہم سارے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں وہ جو بفرا ہوا جو ہارا ہوا ایک شخص ہے وہ کہیں ایسی کوئی حرکت نہ کر دے۔ تو اس لیے یہ تو پاک فوج اور ایئر فورس اور تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ہم الرٹ ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا اس پہ تو نہ صرف سوالیہ نشان ہے بلکہ اس کو درست تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ جسٹیفیکیشنیں دی جا رہی ہیں، رائٹ لیفٹ سارا کچھ، لیکن دیکھیے سب سے جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں حوالہ دیا جاتا ہے کہ بھئی نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ میثاق جمہوریت ہوا تھا، یہ بڑا اچھا ملک جا رہا تھا، عمران خان نے آ کے پتہ نہیں اس کو کیا کر دیا۔ بھئی آپ بتائیں کہ جب آپ میثاق جمہوریت لندن میں کر کے آئے، محترمہ جو ہے وہ دنیا میں نہ رہی، تو بعد میں اس میثاق جمہوریت کا چوغا پہن کر جو وکیل بن کر وہاں وردی پہن کے باقاعدہ نواز شریف سپریم کورٹ گیا تھا، تو وہ میثاق جمہوریت تو پاؤں تلے رون دیا گیا تھا۔ یہ تو اب میں حیران ہوتا ہوں کہ بھئی بڑا سی او ڈی بڑا زبردست ڈاکومنٹ تھا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے کہا بھئی اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے وہی کیا جو آپ کرتے آئے ہیں۔ اگر اس پورے الیکشن کے اندر جو بھی معاملہ بنا، نواز شریف آپ سوچئے ذرا 2 سیٹوں سے وہ الیکشن ہار گئے، ان کے حوالے سے یہی الزام ہے نا۔ اگر وہ شکست تسلیم، دیکھیں نا لاہور کے حلقے کے اندر صبح 3 بجے اگر پریزائڈنگ افسر بدلا جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ہار گئے ہیں بھائی، ان کو جتوایا جا رہا ہے۔ یہ کام ادھر بھی تسلیم کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ اگر وہ یہ شکست تسلیم کر لیتے تو پھر کہتے کہ نواز شریف سیاست دان ہے، اور آج وہ شکست کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں
یہ کتنا ایک سینئر سیاستدان کے لیے امبیرسمنٹ ہے. ان کی جو بیٹی ہے وہ تو آگے بلند بانگ جو بھی ادھر ادھر کے مارے، لیکن نواز شریف سامنے کیوں نہیں ہے؟ بھئی شرمندہ ہوگا، لازمی بات ہے. اور بیٹی یا بھائی نے اس کو مجبور کیا ہوگا، اور ان کی مجبوریاں ہیں، کاروباری لوگ ہیں، بیرون ملک بزنس ہے، پاکستان میں بھی معاملات ہیں، تو وہ مجبوریاں ہوتی ہیں. تو اب یہ جو عابد رضا کوٹلہ ہے، بنیادی طور پر تو ان کے ان جملوں پر، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ عابد رضا جو ہے اس کا یہ باتیں کر کے کھل کے، وہ پہلے بھی باتیں کرتے رہے، اس کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے کہ یار کوئی اصول کا بندہ بھی ہے. یعنی اس وقت یہ تو ہمیں پتہ ہے فارم 47 تقسیم ہو رہا تھا، عابد رضا اگر چاہتا تو وہ ایم این اے بن سکتا تھا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو اس کی عزت کے اندر یہ اضافہ ہوا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ یہ بات کر رہا ہے کہ بھئی میں الیکشن ہارا ہوں، عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا. اگر یہی گریس نون لیگ کے باقی لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ دکھا دیتے تو آج جمہوریت اس ملک میں مضبوط ہوتی. جمہوریت اور ڈرامے بازی اور سارا ہمارا کھیل اچھا چل رہا تھا، لیکن یہ عمران خان آ گیا تو ہمیں یہ ہو گیا. بھئی یہ بات نہ کرے. اور اسٹیبلشمنٹ پر یک طرفہ الزام ضرور لگتا ہے، لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی یہ اصل ذمہ دار ہے اس پورے کھیل کے اندر. اچھا اب یہ جو بات اس نے کی، میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا تھا کہ وہ ووٹ قومی امانت. یاد رکھے میرے خلاف سازش تھی نا، میرے پولنگ نہیں چل پا رہے تھے، لیکن جب کوٹلہ کا پولنگ میں صرف آج آپ کو دن کی بات بتا، اللہ رب العزت کی قسم ہے اگر کوٹلہ سے عمران خان 1800 ووٹ نکلتا تو میں گجرات کے دیوار ہلا دیتا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری بیٹیوں نے، میرے نوجوانوں نے میرے گھر کے اندر عمران خان کو ووٹ دیا تو میں نے اس کو خوش دلی سے بڑے دل سے اپنی شکست کو قبول کر کے گھر چلا گیا. میں نے سوچا ہم سازش پیچھے رہ، میرے گھر کا ووٹ میرے سامنے کاسٹ ہوا، وہ ووٹ میری آنکھوں کے سامنے کاسٹ ہوا. اگر میری بہنوں کا، میری ماں کا، میرے بھائیوں کا فیصلہ عمران خان ہے تو میں سے قبول کر کے گھر بیٹھ گیا، کیونکہ یہی بھائی تھے، یہی بھائی تھے جنہوں نے مجھے اس پارلیمان میں پہنچایا. اب یہ بڑی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. اگر سیاستدانوں کا یہ رویہ ہو جائے تو بھئی اسٹیبلشمنٹ پر کیوں الزام لگائیں؟ جب آپ خود آپ دو ٹکے کے لیے، یعنی بکنے کے لیے تیار ہوں اور خیرات دینے کے لیے تیار ہوں، تو یہ جمہوریت کو یہ رویہ مضبوط کرتا ہے. اگر نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور باقی جتنے تھے اگر یہی رویہ اپنا لیتے اس دن تو بھئی کیا ہوتا؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی. تو آپ ان کی خامیاں اجاگر کرتے جیسے پہلے پچھلی حکومت تھی، تو آپ جمہوریت مضبوط ہوتی اور آپ جو ہے وہ اگلی بار اقتدار میں آ جاتے. آپ ساری چیزیں، لیکن وہ صبر نہیں ہو سکا، اور اب عوام میں بھی عزت نہیں ہے، اور دوسری طرف بھی آپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں، اور سب کچھ نظر آ رہا ہے. دباؤ کی وجہ سے اگر کوئی بولے نہ تو وہ علیحدہ بات ہے. تو نون لیگ پیپلز پارٹی یہ اصل جڑ ہے اس سارے کھیل کا. اچھا اب دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے اتحاد کی کوشش کی، ملبہ ڈالا گیا کہ بھئی علی بن گنڈا پور یہ باتیں کر دیتا ہے، وہ کر بھی دیتے ہیں، ہم بھی یہ بات کرتے رہے، اور ہمیں بھی توقع تھی کہ یار یہ اتحاد ہونا چاہیے. آج بھی یہ بات ہوتی ہے. اگر یہ الائنس ہو جاتا نا، صدق دل سے ہو جاتا، پہلی بات تو یہ ہے، ورنہ مولانا پر اعتماد کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ کوئی نہ کوئی بھی ڈرامہ درمیان میں رکھ سکتے ہیں تو پھر یہ معاملہ نہ ہوتا. لیکن دیکھیں جس طرح باقی زرداری صاحب کی مجبوریاں ہیں، نواز شریف کے خاندان کے سارے معاملات ہیں، مجبوریاں ہیں، تو مولانا کی بھی مجبوریاں ہوں گی. اب بظاہر ایسے لگتا ہے چونکہ یہ کوئی اپنے طور پہ تو بات نہیں کر رہے، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر انکشاف ہوا ہے. اب یا تو مولانا فضل الرحمان اور ان کا جو بیٹا ہے وہ وضاحت کریں اور اس حوالے سے آئیں
वजाहत करें भाई, हमारे दौर में ऐसा नहीं हुआ या हमने नहीं किया। बाद औक़ात ऐसे होता है वजारतों में कि सियासतदान जो वजीर होता है उसको पता भी नहीं होता और ब्यूरोक्रेसी अपना नीचे खांचा खोले हुई होती है। जब वो बंदा जाता है वजारत से तो वो धंधा उसके खाते पड़ जाता है। अगर ऐसी बात भी है तो भाई खुल के आप बताएं, हम वो मौक़िफ़ भी रखेंगे। लेकिन अभी जो खबर है वो ये है कि यहाँ पे जो है वो मौलाना के बेटे की जो वजारत थी, वजारत मुवासलात, ये बड़ी आम वजारत है। ये इतनी आम वजारत है कि इमरान खान जो है उन्होंने मुराद सईद को ये वजारत दी और मुराद सईद इमरान खान के पास चला गया। ये बात खुद मुराद सईद साहब ने हमें बताई और वो चले गए इमरान खान के पास कि जनाब ये कौन सी वजारत आपने मुझे दे दी है, ये तो ठेकेदारों का वजारत है, मुझे इसका पता कोई नहीं है, तो आप ये मैं किन धंधों में पड़ जाऊंगा। तो इमरान खान ने कहा कि मुराद मैंने तुम्हें इसलिए लगाया कि ये सबसे करप्ट तरीन वजारत है, तो आपने लगाया इस वजह से है कि ये कोई भी यहाँ करप्शन नहीं होने देनी। तो ये वजारत जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, मौलाना साहब उस इत्तेहाद के सरबराह थे, तो उनके बेटे मौलाना असद महमूद को दी गई। ये इंतहाई आम तरीन वजारत है, इसके अंदर बड़े कमीशन होते हैं। अच्छा, अब इल्जाम ये है देखें उन पर कि वजारत मुवासलात के अंदर 5000 गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। उस दौरानिये में मौलाना असद महमूद की वजारत मुवासलात में ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक भर्तियां की गई और 10 से 15 लाख में एक असामी फरोख्त हुई। सबसे बड़ी बात यह है, एक तो ये है ना, चले कुछ एमएनए अपने इलाके के लोगों को मोबिलाइज कर देते हैं जो कि नाजायज है, मेरिट पे होना चाहिए। लेकिन दूसरा यह है कि 10 से 15 लाख रुपए खर्च करके ये नौकरियां बेची गई हैं। ये सबसे खतरनाक इल्जाम है मौलाना फजलुर रहमान का बेटा जब वजीर था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ये इंकशाफ हुआ है कि वफाकी वजारत मुवासलात में 2022 और 2023 में 5000 से ज्यादा गैर कानूनी भर्तियां की गई। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर की सदारत में ये इजलास हुआ है, जहां वजारत मुवासलात में हजारों गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ और ऑडिट यानी ये बाकायदा ऑडिट एतराज से आगाह किया गया कि वजारत मुवासलात में भर्तियां मौलाना असद महमूद के दौर में ग्रेड 1 से ग्रेड 15 में की गई हैं। ऑडिट हुकाम ने बताया कि ऐसे लोगों की भी भर्ती किया गया है। सुनिए जरा, ऐसे लोगों को भी भर्ती किया गया है जिन्होंने इन भर्तियों के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, जिस पर जुनेद अकबर ने कहा कि अक्सरियत के दस्तावेजात भी जाली थे और 10 से 15 लाख में एक असामी फरोख्त हुई है। वजारत मुवासलात के हुकाम ने बताया कि जिन अफराद के दस्तावेजात गलत थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चेयरमैन पीएसी ने कहा यह बहुत बड़ा मसला है, कई अफराद टेस्ट के लिए नहीं आए और कई अफराद इंटरव्यू के लिए आए और ये मामला कौमी एहतसाब ब्यूरो भिजवाते हैं। तो पोस्टल सर्विस के अंदर भी इसी तरह 314 अफराद की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ, ये भी इनके पास थी और गालबन इनके पास ही थी। और ये अब मामला तो नैब को भिजवा दिया गया और नैब तो आपको इल्म है एक बादशाही है, उनकी बारगेनिंग के लिए चीज़ें फिर इस्तेमाल होती हैं सारी। और अगर कोई बंदा अच्छा बच्चा रहे तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन ये अब जवाब तो देना चाहिए पब्लिकली भी सारी सूरत हाल, वरना कहा जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान की भी ऐसी कमजोरियां जैसे नवाज शरीफ और जरदारी की कमजोरियां। पाकिस्तान जिंदाबाद।